خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اس کی برکات حاصل کیجئے۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ بڑھتے ہیں ناظرین اب آپ کی جانب، اور سب سے پہلے ایک ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خانہ کعبہ والا اندر حصہ دیکھا ہے، میں نے 4 کناروں پہ 2 رکعت نفل کیا، لیکن میں نے 8 رکعت نفل کیا۔ اس خواب کی جواب دے۔ خانہ کعبہ میں ہیں اور انہوں نے 4 رکعت دونوں کونوں میں 2 رکعت ادا کیا ہے، اور ٹوٹل 8 بنتے ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے، کیا فرمائیں؟ سب سے پہلے تو بہت ہی مبارک ہے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا یہ خود بہت باعث برکت ہے، اور وہاں پہ نوافل ادا کرنا اور چاروں طرف ادا کرنا یہ تو بہت ہی شاندار بات ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کی یہ علامت ہے، خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ حقیقت میں بھی مکہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی، یہ بھی اس کی تعبیر ہے۔ اور اگر کوئی خوف میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اسے امن عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ علم کی اور رزق میں برکت اور وسعت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو بہت ہی پیارا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور کوشش بھی کریں مدینہ پاک مکہ پاک حاضری کے لیے، سفر کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کو آسانیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مقبول حاضریاں نصیب فرمائیں۔ آپ کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ محمد فاروق اتاری بات کر رہا ہوں۔ میرا خوابوں کی تعبیر سلسلے میں یہ سوال ہے کہ اکثر کبھی کبھار مجھے یہ خواب پڑتا ہے کہ میں اسکول یا کالج میں ہوں، اور ابھی استاد صاحب مجھے سبق سنیں گے، میں نے تیاری نہیں کی، سر ڈر فیل ہوتا ہے۔ حالانکہ ابھی میری عمر 34 سال ہے، 15 سال ہو گئے مجھے اسکول کالج چھوڑ کے، پھر بھی کبھی کبھار اس طرح کا خواب پڑتا ہے۔ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت 34 ایئرس کے ہیں، 15 سال اسکول چھوڑے ہوئے ہو گئے، اور ڈر رہتا ہے کہ استاد صاحب سبق نہ سن لیں اسکول اور کالج کا، کیا فرمائیں گے؟ ہاں، لگتا ہے بہت زیادہ خوفزدہ رہے ہیں اسکول کے زمانے میں بھی۔ ویسے تو چند سالوں میں اسٹوڈنٹ بھول جاتے ہیں، صحیح، لیکن ان کا دورانیہ کافی طویل ہو گیا۔ بہرحال اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، نہ ہی کوئی پریشان ہونے کی حاجت ہے۔ بس اس کا ایک حل ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف غور نہ کریں۔ جتنا سوچیں گے، جتنا غور کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو یاد آئے گا۔ بچپن کے اندر جو کام ہم نے کیے، جو ہماری مصروفیات رہیں، جو چیزیں ہمارے ساتھ چلتی رہیں، تو بعض اوقات ان کا امپیکٹ ذہن پر بڑا گہرا ہوتا ہے، اور وہ لمبے عرصے کے لیے ہمیں یاد بھی رہتا ہے اور خوابوں کی شکل میں نظر بھی آتا ہے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، آپ اس کی طرف توجہ کم کر دیں گے تو انشاءاللہ چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ بقیہ اس سے کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک وقت گزرا ہوتا ہے، ظاہر ہے بچپن میں جب اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تو کوئی کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، بہرحال ایک بوجھ ہوتا ہے دماغ پر امتحانات کا اور بہت ساری چیزوں کا، تو بعض اوقات وہی چیز بندے کے خیال میں باقی رہ جاتی ہے۔ چلیں جی، اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں، اور ایسا ڈر ہونا نہیں چاہیے۔ اگر بچے بھی سن رہے ہیں تو ان کو بھی سبق یاد کر صحیح طریقے سے آپ پھر جانا چاہیے۔ کال چلائیے۔ محمد ملیر، میں ضلع سرگودر سے بات کر رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا کہ بندہ خواب میں اپنے آپ کو بیماری کی حالت میں پائے، اگر بندی یا بندہ، کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی اسد بھائی، بیماری کی حالت میں اپنے آپ کو بندہ یا بندی پائے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بیماری کس کیفیت کی ہے، کس نوعیت کی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص واقعی بیمار ہے اور وہ خواب میں بیماری دیکھتا ہے تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی نارمل روٹین کی بات ہے، نارمل ایک اس کی اس کے ساتھ معاملہ درپیش ہے جو اس نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اور اگر بیمار نہیں ہے اور بیماری دیکھتا ہے تو اپنے
حالات پر، واقعات پر، اپنی چیزوں پر ذرا غور کر لے، کہیں بیماری کے اسباب میں خود تو مبتلا نہیں ہے اور ایسے کام تو نہیں کر رہا کہ جو اس کے بیمار ہونے کا سبب بن سکتے ہوں، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک محفوظ رکھے تمام آفات و بلیات سے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل کیا پوچھ رہے ہیں۔ ابھی بات کر رہا ہوں شیخ ابراہیم۔ میری مسز نے نا خواب دیکھا ہے، تو وہ اس نے دیکھا کہ پیارا سا گھر بنا ہوا ہے، تو ہم جو ہے نا ادھر آ گئے ہیں، تو سب ہمیں جو ہے نا وش کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا گھر لے لیا، لیکن ہم فی الوقت تو رینٹ پہ رہ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا ایک کزن ہے، تقریباً 15 سال ہو گئے اسے وفات پائے ہوئے۔ اس سے پہلے اس سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن ابھی اس سے ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ 15 سال ہو گئے دنیا فانی سے گئے ہوئے۔ وہ میرے خواب میں آیا پچھلے دنوں، کہہ رہا میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ملنے کے لیے آیا ہے، جب جانے لگا میں نے بولا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، کہتا نہیں میں دوبارہ آؤں گا پھر تمہیں لے کے جاؤں گا ساتھ، ابھی نہیں جانا۔ میں نے بولا نہیں میں نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا ہوں، جہاں گیا ہوں وہ کام کر رہے ہیں، کام کرتے ہوئے جو وہاں پہ آدمی تھے وہ کہتے ہیں یار ایسا آدمی تو ہمیں کام کے لیے چاہیے تھا، زبردستی میں اس کے ساتھ گیا ہوں۔ کہتے اب آپ نے اس سے جانے نہیں دینا ہے۔ وہ کہتا یہ تو میں تو لا نہیں جا رہا، یہ خود ہی آ گیا ہے، کہتے ابھی ہم نے اسے جانے نہیں دینا ہے۔ اس کے بارے میں نے معلومات لینے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام وسیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری بچی نے ابھی 2-3 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں اس کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، میں گم ہو گیا ہوں۔ وہ بازار میں بڑی بے چینی سے جو نا اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے لے کے پالی تھی بچی کو، اس بچی نے خواب دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے کالر تھے پوچھ رہے تھے کہ پیارا سا گھر خواب میں دیکھا ہے مسز نے، اور سب وش بھی اچھا جو ہے دعائیں بھی دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن یہ خود رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں ابھی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی ایسا ہوتا ہے نارملی، جو رینٹ پہ ہوتا ہے تو اس کے یار ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور کوئی حرج بھی نہیں، ایک اچھی چیز کی تمنا ہے۔ اپنا گھر ہونا، وسیع گھر ہونا، کشادہ گھر ہونا، یہ دنیا کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کو سراہا گیا، اور روایتوں میں اس کا بالخصوص ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کی خواہش جس کے پاس یہ نہیں ہوتا بہرحال بڑی زور شور سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس بارے میں غور کرتے ہوں، مشورہ کرتے ہوں، بات چیت کرتے ہوں۔ ایک تمنا، ایک خواہش ہے جو انہوں نے خواب کے اندر دیکھی، پازیٹیو لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے، عملی طور پر کوشش بھی کرتے رہیں، اور اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنا گھر نصیب فرمائے۔ ہر وہ بے گھر جس کی تمنا ہے کہ اسے گھر ملے، اللہ پاک اس کی جائز تمنا پر ضرور رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین آمین آمین، اللہ پر رحمت کی نظر فرمائے تمام پر۔ اچھی اگلے کالر تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ 15 سال ہو گئے ان کے کزن کو فوت ہوئے ہوئے، اور وہ ملنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ساتھ جاؤں گا۔ ایک لمبی ڈیٹیل انہوں نے بیان کی ہے۔ کیا ہاں جی، اس طرح کا جب خواب دیکھتے ہیں عاطف بھائی تو یہ نارملی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک فوت شدہ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو، پھر کچھ عرصے کے بعد چلیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مردے کا آ کر یوں کہنا یہ زندہ کی موت کی علامت نہیں ہوتی کہ اب اس کے جانے کا وقت ہی قریب ہے، تو اس کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ کزن تھا، اس کے ساتھ ایک وقت گزرا ہوگا، کزنز جو ہے ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہی انسان کی فیملی ہوتی ہے، اور عمر میں عموماً جو قریب کے کزن ہوتے ہیں تو ان سے انسیت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہی چیز ہے جو خواب میں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ بقیہ ان کی آواز سے اور ان کے انداز سے بھی لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑا سا یہ پریشان سے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کچھ صدقہ کر دیں، اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ بہرحال ان کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، یہ سارے ثواب ضرور کرتے رہیں۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے تھے کہ ان کی بچی ہے اور لے پالک بچی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے کہ وہ بازار گئے ان کے ساتھ اور وہ یہ گم ہو جاتے ہیں اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہے۔ دیکھیے اب انہوں نے کہا بچی ہیں، اگر ناسمجھ بچی ہے، بہت کم عمر ہے، اس کے خواب کا تو اعتبار نہیں ہوتا، اور سمجھدار بچی ہو تو اس کے خواب کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن اس خواب سے بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ 8 10 12 سال تک کے جو بچے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیالات، میں گم ہو گئی، یا میں کسی کے ساتھ گئی وہ گم ہو گئے، میں آگے پیچھے ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس امپیکٹ کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، تو انہیں بھی تسلی دیں، خود بھی مطمئن رہیں۔ ہاں البتہ عملی طور پر اگر آپ باہر جاتے ہیں کسی جگہ پر تو احتیاط کرنی چاہیے بچوں کے معاملے میں، خاص طور پر کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ باقی اس خواب کی وجہ سے کوئی ایسا برا ہونے والا ہے ایسا کچھ ضروری نہیں۔ اچھا جی، ایک سائل نے سوال پوچھا تھا کہ ان کی بچی ہیں اور
انہوں نے ان کو بازار میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے ساتھ ہیں، لے پالک بچی ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ چھوٹی ہیں یہ بڑی ہیں، اور وہ یہ گم ہو جاتے ہیں اور وہ پریشانی سے ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. تو اس کی کیا تعبیر ہے، کیا فرمائیں؟ دیکھیے بچوں کے معاملے میں ایسا ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، تو ان کے خواب کا تو اعتبار نہیں ہوتا. البتہ سمجھدار جو بچے ہوتے ہیں ان کے خوابوں کا بہرحال اعتبار کیا جاتا ہے. غور کر لینا چاہیے کہ واقعی یہ کہیں باہر بچے کے ساتھ یا بچی غالباً ان کے ساتھ کہیں باہر جاتے ہیں تو ذرا احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر بازار میں رش کی جگہ پر کہیں بچہ آگے پیچھے نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور بقیہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دیں کہ اللہ پاک آزمائی سے محفوظ فرمائے. بعض اوقات بچوں کے ذہن میں خدشات بھی ہوتے ہیں اور وہ خدشات ان کے خواب کا بھی سبب بنتے ہیں. بس احتیاط سے کام لے، باقی اس سے کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں. یہ ایک اور سائل ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہن کا دربار پر جانا، یعنی کسی ولی کے مزار پر جانا، یہ خواب میں دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جاگتے ہوئے عورتوں کو مزارات پر جانے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ خواب میں اگر کوئی عورت دیکھتی ہے تو مزار سے، صاحب مزار سے اس کی عقیدت کی یہ علامت ہوتی ہے. مزار سے برکت ملنے کی علامت ہے، دلیل ہے. اگر کسی خاص بزرگ کا مزار دیکھا ہے تو انہیں بالخصوص ایصال ثواب کریں، گھر سے ہی دعا کریں، اور ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان کی جو سیرت کے پہلو ہیں جو عورتیں اپنا سکتی ہیں، انہیں ضرور اپنانا چاہیے. تو مزار ہو یا کسی ویسے ہی ولی کی زیارت ہو یا کسی نیک اور صالح شخص کی زیارت خواب کے اندر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ ان کی عقیدت اور محبت کی علامت ہے اور ان کی توجہ حاصل ہونے کی بھی یہ دلیل ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے ان کے لیے بھی جن کے مزار کو آپ نے خواب میں دیکھا، اور ان کی جو سیرت کے پہلو ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. سر جی اسلامی بہن پوچھ رہے ہیں کہ میں خواب میں ہمیشہ ڈر جاتی ہوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ڈوگی پیچھے لگا ہوا ہے یا کوئی جانور ہے، یا پھر ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت سی اونچی جگہ سے دھکا دے دے گا، تو میں گھبرا جاتی ہوں. پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. اس میں چند چیزوں پر جو ہے وہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک، سونے کی کیفیت کیا ہے، سونے سے پہلے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سوچا. اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو منضبط رکھیں، ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اس طرح کی نیوز نہ دیکھیں، نہ پڑھیں کہ جو پریشان کن ہوں. اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. پھر باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سونا چاہیے. سونے سے پہلے جو اوراد اور وظائف ہیں پڑھنے کے، وہ ضرور پڑھنے چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے حفاظت بھی رہے گی، پریشانی بھی نہ ہوگی. بقیہ یہ ہے کہ کتے کا پیچھے لگنا کاٹنے کے لیے، تو یہ کسی دشمن کی، برے شخص کی علامت ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ حفاظت کا سلسلہ رہے گا. بقیہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور کر لینا چاہیے کہ آپ کے اطراف میں، آپ کے ماحول میں کیا ایسا ماجرا ہے، کیا ایسا معاملہ ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. انٹریکشن سے لوگوں کے، وہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں برے لوگوں کے انٹریکشن سے. اس پر ضرور عمل کریں. اور خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ہمیشہ اپنے دوست اور اپنی صحبت یہ بہت اچھی رکھنی چاہیے. جہاں بھی آپ کوئی خرابی دیکھیں گے اس میں ایک بڑا سبب بروں کی صحبت اور بروں کا ساتھ ہوگا. اور فی زمانہ، ویسے ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی، فی زمانہ اس کی ضرورت کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی کمپنی جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. خواتین ہیں تو جو دینی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے. مرد حضرات ہیں تو ان کا اپنا اسلامی بھائیوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آئیں گے، جائیں گے، اچھی کمپنی میں رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے اور سائل ہیں پوچھ رہے ہیں کہ خواب کے اندر دوسری شادی ہوتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ یہ قربان اتاری ہیں رحیم یار خان سے. دیکھیے ایک تو اس کے کئی پہلو ہیں. اسپیسیفک تو اس وقت بتایا جا سکتا ہے کہ جب اس شخص کے حالات، واقعات کیا ہیں. البتہ ایک جنرلی میں عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات کسی کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال ہے اور وہ دیکھتا ہے، پھر تو یہ وہی کیٹیگری ہو گئی، انسان جو سوچتا ہے وہ دیکھتا ہے.
ٹھیک. اور اگر ایسا نہیں ہے اور اتفاقاً ایسا خواب دیکھا ہے تو بیسیکلی جو شادی ہے یہ ایک خوشی کی علامت ہوتی ہے. یعنی کہ اردو میں لفظ شادی اس کا جو معنی ہے وہ بھی خوشی ہے. تو کوئی اچھی خبر ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی اچھی خبر کے منتظر ہوں، اپنی زندگی میں کوشش کر رہے ہوں، کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مل جائے. تو اس معنی میں بھی شادی کی تعبیر کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید ناظرین آپ کے کچھ کالز ہیں وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال چلائی. میرا اسد بھائی سے یہ سوال ہے کہ میں خواب میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ کتے بھونکتے ہوئے مجھے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کاٹ نہیں پاتے. ٹھیک ہے جی. کوشش کرتے ہیں کاٹنے کی، کاٹ نہیں پاتے. رزلٹ کے اعتبار سے اچھا ہے کہ دشمن نقصان نہیں پہنچا پائے گا. بہرحال ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں. صحیح. تو غور کریں، اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں. مزید سوالات دیجیے. رات کو میں سوتا ہوں نا تو خواب میں اپنے رشتے دار وغیرہ آتے ہیں یا ایسے کوئی عجیب سے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. سے بات کر رہا ہوں، محمد فیاض میرا نام ہے. میری بیگم کو رات کو سانپ نے کاٹ دیا ہے. روز تقریباً 8-10 دن کے بعد خواب میں سانپ آتا ہے اور کاٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ سے خوابوں کی تعبیر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. اسد بھائی آپ سے یہ سوال ہے، خواب میں گنبد خضرا کو دیکھنا اور گنبد خضرا کے سامنے درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھنا، ان دونوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جوابات شامل کرتے ہیں. پہلے کالر تھے کہہ رہے ہیں کہ جی خواب کے اندر رشتہ دار نظر آتے ہیں اور اس طرح کے بعض اوقات بہت سارے خواب ایسے آتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نارمل ہے، روٹین میں ظاہر ہے کہ رشتہ دار عزیز اقربا نظر آتے رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. اب خواب میں ظاہر ہے ہم عموماً وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ ظاہر ہے ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہی خواب کے اندر نظر آتا ہے. خاص تعبیر جنرلی نہیں ہوتی، ایک روٹین کی بات ہے جو ہمیں نظر آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے کالر تھے کہہ رہے ہیں جی ان کی زوجہ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے 8-10 دن پہلے اور خواب بھی دیکھا کہ سانپ خواب میں کاٹ رہا ہے. اب یہ نہیں بتایا کہ حقیقت میں کاٹا ہے یا خواب کا معاملہ لگتا تھا اور شاید کثرت سے ان کو یہ خواب نظر آتا ہے ان کی زوجہ کو. تو جب کثرت سے اس طرح کا خواب نظر آئے تو سونے سے پہلے انہیں مشورہ دیں کہ یا متکبرو 21 بار پڑھ لیا کریں، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں. اسی طرح سونے سے پہلے وضو کر لیں، نماز وغیرہ پڑھ کر سوئیں اور جو بھی معمولات ہیں وہ پورے کریں. اور بالخصوص یہ ان کے لیے بھی ہے اور تمام ناظرین کے لیے، یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک تو حدیث پاک میں ہمیں تعلیم دیا گیا، دوسرا اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. وہ ہے معوذتین. قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار لیں اور سر، چہرے، بازو، جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں آسانی سے آپ اس کو دم کر کے یوں ہاتھ پھیر لیں. آپ یقین کریں کہ جنات سے، جادو سے، آسیب سے، بری چیزوں سے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اللہ پاک محفوظ فرمائے گا. نہ صرف جنات سے بلکہ انسانوں میں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، اگر کوئی دشمن ہے اور بغض رکھتا ہے، کینہ ہے کسی کے دل میں، کوئی حاسد ہے، تو اللہ پاک ان 2 سورتوں کی برکت سے آپ سب کی حفاظت فرمائے گا. بڑی زبردست جو ہے یہ ایک یوں سمجھے کہ روٹین ہے. اگر بن جائے ماشاءاللہ ایک تعداد ہے لوگوں کی، جب ملاقات ہوتی ہے پوچھتے ہیں یا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں. تو سب کو کرنا چاہیے، اس میں بچوں کو بھی کرنا چاہیے، نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، خواتین مرد جو بھی ہیں سب کو. اور حدیث پاک کے اندر ان 2 سورتوں کی بڑی زبردست جو ہے وہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس روٹین سے یہ جو خاتون کا خواب تھا کہ بار بار سانپ کاٹتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے خوابوں سے بھی حفاظت رہے گی. اور اگر بالفرض کوئی ایسا امپیکٹ تھا جو زندگی میں آنا تھا نیگیٹو صورت میں، تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے گا. یہ وظیفہ ضرور اختیار کریں. اسی طرح جو امیر اہل سنت سے مرید یا طالب ہیں تو شجرے کے اوراد ہیں وہ ضرور پڑھیں. اور بھی حدیثوں کے اندر بزرگوں نے اپنی طرف سے بھی کئی وظائف جو ہے وہ ترتیب دیے ہیں، وہ ہمیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، جس طرح ہم اپنا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، دکان کو تالا لگا کر سوتے ہیں، زیادہ قیمتی سامان ہو تو گارڈ رکھتے ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں.
اسی طرح سے بھلے کوئی آپ کو پرابلم ہے یا نہیں ہے، عام روٹین میں بھی کچھ نہ کچھ وظائف اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے رکھنے چاہیے اور وہ شامل رکھنے چاہیے. یعنی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، تب بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، جب پریشانی سر پہ پڑتی ہے تو انسان کوشش بڑھا دیتا ہے، لیکن عمومی حالات میں اور امن کی جب دن ہو تو ان میں بھی ہمیں ان چیزوں کو ضرور شامل رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے اور حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے مدنی مشورہ دیا ان کو اور مدنی پھول دیے. اگلے کالر تھے، کہہ رہے تھے کہ خواب میں گنبد خضرا کو دیکھنا اور پھر اس کے سامنے درود پاک پڑھنا کی کیا تعبیر ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے. ایک تو خواب میں مدینہ پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا، گنبد خضرا، وہاں پر حاضری، سنہری جالیاں، جو بھی انہوں نے بیان کیا، تو بڑی سعادت کی، بڑی مبارک یہ بات ہے. اللہ پاک حقیقت میں بھی مدینہ پاک کی با ادب آپ کو حاضری نصیب فرمائے. آمین. قبر انور پر اپنے آپ کو حاضر دیکھنا یہ شفاعت مصطفیٰ سے حصہ ملنے کی علامت ہے. بہت ہی مبارک خواب ہے. سرکار کے بارگاہ میں استغاثہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور درود پاک کی آپ کثرت بھی کرتے رہیں اور یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم گناہگاروں کو شفاعت سے ضرور حصہ نصیب ہوگا. اسلامی بہن ہے کراچی سے، کہہ رہی میں نے 2 مچھلیاں پکڑی ہیں اور ایک تو بڑی مچھلی ہے ڈولفن جیسی اور دوسری چھوٹی مچھلی ہے. ایک خود پکڑی ہے اور دوسری کی دم پکڑ کے جو ہے وہ دریا سے کھینچی ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھی تعبیر ہے. اور اگر شادی شدہ خاتون ہیں تو اولاد سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. ٹھیک. اور جنرلی نفع ملنے کی، آسانی نصیب ہونے کی، اللہ پاک کی جانب سے کسی خاص نعمت کے ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ایک اسلامی بہن ہے، میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہوا میں اڑتی ہوں. اگر کوئی میرے پیچھے آتا ہے تو میں پھر اللہ اکبر کہتی ہوں اور مزید جو ہے وہ تیزی سے اڑنا شروع کر دیتی ہوں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ برائے مہربانی بتا دیں. حالات میں پازیٹیو تبدیلی کی علامت ہے. اگر آپ کسی دشواری میں، کسی پریشانی میں تھی تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، آسانی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلے سائل ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب کے اندر میٹھا انگور توڑ کر کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پازیٹیو ہے، اچھا ہے، نعمت ملنے کی، رزق میں برکت کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے سائل کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں اور مجھے کسی نے دیے ہیں اور دینے والے کو میں جانتی نہیں ہوں. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. عورت کے لیے زیورات کا حاصل کرنا یہ پازیٹیو ہے اور اسے کوئی نعمت ملنے کی علامت ہے. کسی چیز کی خواہش تھی، تمنا تھی، اللہ پاک اسے پورا فرمائے گا اور اچھی خوشخبری ملنے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے میسج کرنے والے بھائی ہیں علی شہزاد اتاری ہیں، یہ چیچا وطنی سے، کہہ رہے میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک سیلاب آ رہا ہے اور میں ایک بڑی اینٹ اٹھا کے گاؤں اور سیلاب کے بیچ میں رکھتا ہوں تو ہمارا گاؤں تباہی سے بچ جاتا ہے. اس کی کیا تعبیر ہے جی؟ اچھا ہے خواب، ظاہر ہے کہ ایک پازیٹیو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کرے. اب آپ نے بچپن کی بات کہی ہے، اب آپ بڑے ہو چکے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے اللہ پاک نے کوئی ایسا کام لینا ہو کہ جس سے عوام الناس کو، لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. اور سیلاب بیسیکلی مشکل اور آزمائش کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں رکاوٹ بننا ظاہر ہے کہ پازیٹیو ہے. اگر ایسا کوئی واقعہ ہو چکا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو چکی. دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کے ذریعے آپ کے لوگوں کو، کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، مسلمانوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. اگلے میسج کرنے والے بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں خواب میں بارش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ بہت مبارک ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، برکت کی یہ دلیل ہوتی ہے. اگر کوئی بیمار ہے اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. ویڈیو سوال ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں. سائل کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرا نام محمد اقبال ہے، میرے پیچھے اونٹ بھاگ رہا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. اونٹ کا حملہ آور ہونا، اس طور پر پیچھے بھاگنا، یہ اچھا نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ کسی بڑے طاقتور شخص کی علامت ہے اور اس کا حملہ کرنا یہ نقصان پہنچنے کی دلیل ہے. بعض اوقات یہ بیماری کی بھی علامت ہوتی ہے. تو اب ظاہری اعتبار سے غور کر لیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی بیماری کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، کیئر نہیں کر رہے ہوتے کہ جس کے خیال کرنے سے، کیئر کرنے سے ہم نقصان سے بچ سکیں. تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں اور اپنے ڈیلی روٹین کو بھی ذرا بیٹر کر لیں.
ٹھیک ہے جی، کچھ مزید آڈیو کالز ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، چلائیے۔ دادا جی خواب میں آئے تھے، وہ سبزی دے رہے ہیں بینگن، جب اس نے مجھے بینگن دیا ہاتھ میں دودھ تھا، اس میں تھا دودھ، اس کی کیا تعبیر ہوگی بھائی؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ پروگرام خوابوں کی تعبیر میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے چلتے چلتے اس کی چپل ٹوٹ گئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے جا کر بنوا لیتا ہوں اور آنکھ کھل گئی، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام شیان ہے اور میرے بڑے بھائی نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گھر شیر آ گیا، تو وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور پیار سے کرتے ہوئے پھر آپ واپس کہتے ہیں چلا جاتا ہے، اس کی کوئی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، جوابات شامل کرتے ہیں۔ پہلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی دادا جی نے انہیں بینگن دیے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں دودھ ہوتا ہے، کیا پتہ؟ ایسے بے ربط خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خیالات کے منتشر ہونے کی وجہ سے نظر آ جاتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی چلتے چلتے چپل کا ٹوٹ جانا، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا نہیں ہوتا، چپل بیسیکلی سواری کی یہ علامت ہوتی ہے، تو اگر واقعی سواری ہے ان کے پاس جنہوں نے خواب دیکھا ہے تو اپنی سواری کے معاملے پہ ذرا احتیاط کریں اور اس کی حفاظت کی ترکیب بنائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ نقصان کا سامان ہو، ان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے گھر میں شیر آیا ہے اور ہم سے کھیل رہا ہے، اور آواز سے تو کم عمر معلوم ہوتے تھے اور ان کے بھائی نے دیکھا ہے، تو بعض اوقات بچوں کے ذہن میں جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ جو پہلے کالر تھے بینگن والا سوال جو تھا، وہ بینگن دیے تھے اور ایک ساتھ میں دودھ پیالے میں دیا تھا۔ اچھا، پھر بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہے دودھ کا اور بینگن کا، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا نام حافظ احمد ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ہم گھر شفٹ کر رہے اور گاڑی الٹی ہوئی نا، تو بچی قتل ہو گئی، مطلب بچی نیچے آ گئی، تو اس کی کوئی تعبیر؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میں جاننا چاہوں گا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اپنے والد صاحب کو، ڈیلی آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا عمرہ کر رہا ہوں، سو کیا پتہ لگا؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور پانی کے قریب کھڑا ہوا ہوں، اس پانی میں مچھلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ایک اس میں بڑی مچھلی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اور پانی بھی بہت صاف ہے۔ جب میں نے اس مچھلی کو پانی سے باہر نکالا تو وہ ایک چھوٹا بچہ بن گئی ہے، بہت زیادہ خوبصورت۔ تو اب میں اس کو گھر پر لے آیا ہوں اور اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے لگا ہوں، اور اس بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو سانس لینے میں دوبارہ ہو جاتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں اور اتنا خواب دیکھا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ کیسا خواب تھا، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، جوابات شامل کرتے ہیں۔ پہلے کالر تھے حماد بھائی تھے راولپنڈی سے، کہہ رہے ہیں گھر شفٹ کر رہے ہیں اور خواب دیکھا ہے کہ گاڑی الٹ جاتی ہے اور کوئی ریسنٹلی آ کر انتقال کر جاتی ہے، کیا تعبیر ہے؟ پریشان نہیں ہو اور اس کی طرف توجہ نہ کریں، اگر واقعی گھر شفٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں تسلی کے لیے، اگر کوئی آزمائش والا معاملہ ہوگا اللہ پاک صدقے کی برکت سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی والد صاحب خواب میں آتے اور کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے جاؤ، کر کے آؤ، اس کی کیا اچھی بات ہے، چلے جائیں ماشاءاللہ۔ اسباب کے لیے کوشش کریں، ایک بہت ہی عظیم اور نیک کام کی دعوت ملی ہے آپ کو، تو کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی جنگل میں ہوتا ہوں، وہاں پانی ہوتا ہے، پھر ایک مچھلی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ بچہ بن جاتی ہے، اس کو گھر لے جاتے ہیں، اور پورا سیکوینس انہوں نے بیان کیا۔ ہاں، لیکن وہ سیکوینس جو ہے وہ بے ربط سا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے خیالات کا مجموعہ خواب کی شکل میں لگتا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، غیر مربوط سا خواب ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی بہن ہے ڈی جی خان سے، کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھتی ہوں کہ میرے آگے والے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آزمائش کی علامت ہے، خاص طور پر قریبی عزیز یا دوست کو کوئی مشکل درپیش ہونے کی دلیل ہے، دعا بھی کریں، صدقہ بھی کریں، اور قریبی لوگوں پر ذرا نظر رکھیں، اگر آپ کسی کی مدد کر سکتی ہیں، آپ کے ذریعے کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو انہیں ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میسیج ہے، کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری والدہ اور میرے دوست خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مبارک ہے، کعبے کی زیارت امن کی، برکت کی علامت ہے، اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس بہت سارے بینگن ہیں اور کیلے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بینگن اور کیلے کوئی خاص ربط نہیں ہے ان دونوں میں، تو کوئی خاص تعبیر ہو سکتا ہے ان کا کام ہو، تو خواب میں نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے خواب میں نے دیکھا ہے مٹی کلر کا ایک سانپ ہے، میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے کہتا کچھ نہیں ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟
اچھا نہیں ہے سانپ کا دیکھنا، برے شخص کی علامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنے ماحول پہ بھی غور کرتے رہیں کہ برا شخص تو نہیں آپ کے قریب. ٹھیک ہے جی. اگلے سال اسی طرح پوچھ رہے ہیں کہ میری والدہ نے بہت سارے خواب کے اندر سانپ دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دشمنوں کی علامت ہے، برے شخص کی علامت ہے. صدقہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور دعائے عافیت ضرور کرے. آیت الکرسی دن میں کئی مرتبہ ضرور پڑھے، انشاءاللہ برے لوگوں سے، دشمنوں سے حفاظت رہے گی. ٹھیک ہے جی. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آخری سوال شامل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں جی سلام، اگر خواب میں شیر کی سواری کرتے خود کو دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر اسے اپنا مطیع پایا، یعنی کہ اس طرح سے سواری کرتے ہیں کہ جہاں یہ چاہتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی منصب پر فائز ہو سکتا ہے تو منصب ملنے کی دلیل ہے، لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور اس کو فالو کریں گے. یوں پازیٹیو ہے. اچھے کام کے لیے اگر کوئی لوگوں کا لیڈر بنتا ہے یا لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، طاقتور لوگ بالخصوص، تو یہ ایک پازیٹیو علامت ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک ہم سب کا سلسلہ دیکھنا، سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی